آگے اب راہ کی وضاحت کی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے. اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے اپنی ہدایت سے نوازا اور انہوں نے پورے دل اور پوری جان کے ساتھ اس طرح اسے قبول کیا کہ تیری نعمت ہر لحاظ سے ان پر پوری ہو گئی. میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اس وقت کی دعا ہے جب پیچھے ایک عظیم تاریخ گزر چکی ہے. وہاں کھڑے ہوئے بندہ کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے. تو اب قرآن مجید نے سورہ نساء، یہ قرآن کی چوتھی سورہ ہے، اس کی آیت 69 میں وضاحت فرمائی ہے کہ اس سے مراد انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی مقدس جماعت ہے. یعنی انسانی تاریخ میں بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے فقہا پیدا ہوئے، بڑے بڑے فلسفی اور حکیم پیدا ہوئے. یہ سب شخصیات انسانیت کا سرمایہ ہیں، لیکن علم و اخلاق کے لحاظ سے، ایمان و عمل کے لحاظ سے جو غیر معمولی شخصیات دنیا میں آئی ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین. یہ جب سورہ نساء کی آیت آئے گی تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ اس میں صدیقین سے کیا مراد ہے، شہداء سے کیا مراد ہے، صالحین سے کیا مراد ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت پر ایمان لانے اور اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والوں کی وہ عظیم جماعت جس سے پوری انسانیت واقف ہے، دعا میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی راہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ مغضوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں. جو نہ مغضوب ہوئے ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی سرکشی کے باعث اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یا قبول کیا تو دل کی آمادگی سے قبول نہیں کیا. یعنی یا تو انکار کر دیا اور یا پھر منافقانہ قبول کیا، اور ہمیشہ اس سے انحراف پر مصر رہے. خدا کے جن بندوں نے ان کی اصلاح کرنا چاہی انہیں جھٹلایا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو اذیتیں دیں اور بعض کو قتل کر دیا. یہ بھی پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا سب سے زیادہ نمایاں ظہور جس کو بائبل نے بھی اپنے صفحات میں ثبت کر دیا ہے اور قرآن مجید نے بھی، یہ کن کے یہاں ہوا ہے ان کی طرف اشارہ کیا ہے. چنانچہ اپنے ان جرائم کی پاداش میں وہ خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے. اس میں اشارہ یہود کی طرف ہے جن پر آگے سورہ بقرہ میں اتمام حجت کیا گیا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اجمال اور تفصیل کا تعلق ہے. دیکھیے یہاں پر ایک لفظ میں ادا کر دیا جو مغضوب ہوئے، آگے پھر وہ جماعت زیر بحث آ رہی ہے سورہ بقرہ میں، اس میں اتمام حجت کیا گیا. اور دوسرے جو نہ مغضوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں، یعنی جنہوں نے دین کا چہرہ اپنی بدعتوں اور ضلالتوں سے اس طرح مسخ کر دیا. وہ جو راہ سے بھٹکے ہیں وہ کون ہیں؟ جنہوں نے دین کا چہرہ اپنی بدعتوں اور ضلالتوں سے اس طرح مسخ کر دیا کہ اب خود بھی اسے پہچاننے سے قاصر ہیں. اس میں اشارہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیرووں کی طرف ہے جن پر آگے سورہ آل عمران میں اتمام حجت کیا گیا. اس سے صورتیں کس ترتیب سے رکھی گئی ہیں؟ فاتحہ